بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آنے والا ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے ساتھ تو فرشتہ سخت انسان تھا، ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا بقول تمہارے۔ یہ سب کچھ اس نے میرے کہنے پر کیا ہے، تو تم بے شک یہ سوچ لینا، لیکن اس انسان کی وجہ سے اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور عدت کے حوالے سے اگر تم کچھ بھی جاننا چاہو تو میں تمہاری ساری معلومات کے لیے مولوی صاحب کو یہاں بلوا لاؤں گا، لیکن اب سعد کی وجہ سے میں تمہاری زندگی کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، تیاری کرو، بہت جلد ایام سکندر کی دلہن بننے والی ہو۔ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی ہوں، اور آپ وہ غصے کی شدت سے اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کنڈیشن کو ہینڈل کرنے کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اس شخص کو دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آج یہ کہتی ہو، کل اپنے بیان بدل لوگی ڈارلنگ۔ میری دسترس میں آؤ، تمہاری سوچوں میں بھی ایام سکندر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ جلدی سے باہر آؤ، میں جانتا ہوں میری اتنی خاص پرواہ نہیں ہے تمہیں، اور نہ ہی تمہیں اپنی پرواہ کرنی ہے، لیکن میری بیٹی تمہاری وجہ سے اداس ہے۔ آج تک اس نے میری اتنی فکر نہیں کی جتنی تمہاری کرتی ہے۔ تمہیں لے کر بہت خوبصورت جذبات رکھتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرو گی۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ہیر وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس شخص کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس وقت اس کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، وہ بھی بنا کسی وجہ کے، جبکہ اس شخص کی تو بات ہی عجیب تھی۔ وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ اتنے سکون سے کہہ دیا تھا کہ ساتھ اس کی خوبصورتی کی قیمت لگا چکا تھا۔ یہ شخص ساتھ اور اس کے بیچ کے تعلقات کے بارے میں بھی بہت گہرائی سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساتھ کے ساتھ اس کا تعلق صرف نکاح کے 3 بولوں تک محدود ہے، جو کہ اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ یقیناً اسے یہ ساری باتیں ساتھ نے ہی بتائی تھی۔ اگر ساتھ خود اسے اپنے اور ہیر کی پرائیویسی کے بارے میں بتا چکا تھا، تو پھر کیوں اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی؟ وہ کیوں اس خود غرض کے لیے رو رہی تھی جس نے اس کی عزت کی پرواہ نہ کی تھی؟ اور وہ کیوں اس کے بھائی کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی؟ اب یہ شخص اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اب اگر سعد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ سعد کے بھائی کے گھر پر بھی کیوں رہتی؟ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ شخص آسانی سے اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ اس شخص کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ روحی کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی، لیکن اس نے اتنا آگے تک کا نہیں سوچا تھا۔ وہ روحی کے ذریعے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، جو کہ وہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کا سامان تو ویسے ہی پیک تھا، بس اب اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب روحی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ماما جانی، کھانا لگ گیا ہے، چلو چلو جلدی چلو، ہم کھاتے ہیں، روحی کو بہت بھوک لگی ہے۔ روحی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جا کر کھانا کھا لو، وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر روحی کا منہ بن گیا۔ یقیناً وہ اسے لینے آئی تھی اور وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، جس پر وہ اور بھی اداس ہو گئی۔ اگر ماما جانی کھانا نہیں کھائیں گی تو روحی بھی نہیں کھائے گی، اور وہ بھی بھوکی رہے گی۔ وہ اپنے ہونٹ باہر نکالے ناراضی سے بھرپور انداز میں بولی تھی، روحی بیٹا ایسا نہیں کرتے میری جان۔ وہ پیار سے سمجھانے لگی، لیکن وہ منہ پھیر کر رونے کی مکمل تیاری کرنے لگی تھی۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، چلو آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی معصومیت پر اس کا دل پگھل گیا تھا، جبکہ اس کی ہاں کرنے کی دیر تھی۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ چلو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر روحی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ روحی نہیں جائے گی، ورنہ آپ دروازہ پیچھے سے بند کر دو گی اور پھر روحی کے کہنے پر بھی نہیں کھولو گی، اس نے اپنا ڈر بیان کیا تھا۔
اچھا بابا، ہم ساتھ چلیں گے، وہ پیار سے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بولی، جبکہ روحی اس کے ساتھ ہی واش روم میں بھی آئی تھی۔ شاید وہ اب کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہیر منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا شاید ان کا منتظر تھا۔ ابھی تک اس نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ کیا بات ہے روحی، تم تو سچ میں اپنی ماما جانی کو لے آئیں۔ گڈ، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی آپ کی ماما جانی۔ ماما جانی کے آنے پر اس نے سچ میں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی بھی اداس لوٹ آئے گی۔ میری ماما جانی میری ساری باتیں مانتی ہیں، وہ اترا کر کہتی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روحی کی ڈش سے کھانا نکالنے لگا۔ میں اب اس گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اور میرا یہاں اس گھر میں رہنا بنتا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے اب زبردستی یہاں روک سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ بے شک تم یہاں سعد کی بیوی بن کر آئی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا تو تم اس گھر سے کہیں بھی چلی جاؤ گی۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، خود کو مصیبت سے نکال کر وہ تمہیں پھنسا کر گیا ہے۔ باہر جو لوگ تمہاری تلاش کر رہے ہیں وہ معمولی ہرگز نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، مطلب کہ وہ پوری دنیا میں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام عورتوں کی اسمگلنگ کرنا ہے۔ میں تمہیں یہ ساری باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے شوہر نے تمہیں انڈر ورلڈ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اگر تم محفوظ رہنا چاہتی ہو تو بہتر ہے اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہو۔ اگر تم باہر نکلی تو وہ لوگ تمہیں کہاں لے جائیں گے، تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یہ تمہاری آنے والی 7 نسلوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر میں تمہیں یہاں سے جانے بھی دوں تو کہاں جاؤ گی؟ تم اپنے اس بھائی کے پاس جو تمہیں سعد جیسے گھٹیا شخص کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، کہ شادی کے بعد کہیں تمہاری ذمہ داری اس کے کندھوں پر نہ پڑ جائے، یا پھر اپنے سابقہ شوہر کے گھر جو تمہیں پہلے ہی گھٹیا لوگوں کے بیچ بیچ چکا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ وہ تمہارا محافظ ہے یا وہ تمہاری عزت کو بچائے گا۔ جو تمہیں بیچ سکتا ہے وہ تمہیں خود ان لوگوں کے حوالے بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، میں تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا، اور میں اچھا انسان ہوں بھی نہیں۔ تم جو سوچتی ہو بالکل ٹھیک سوچتی ہو، لیکن یقین مانو سعد اور تمہارے بھائی جتنا گھٹیا میں پھر بھی نہیں ہوں۔ اگر مجھے اپنی جان دے کر بھی تمہاری حفاظت کرنی پڑی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ تم سے محبت کی ہے اور اس محبت کو مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ تم سے نکاح کر رہا ہوں تمہیں تحفظ دینے کے لیے، تمہیں ان لوگوں سے بچانے کے لیے، اور اس گھر سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آج سے تم میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو، اور یقین جانو ایام سکندر کو اپنی عزت بچانے کے لیے تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں گھر پر رکھنا پڑا تو اس کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مجھے چیلنج مت کرو، آئی ہیٹ چیلنجز۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ جو نقشہ اس نے انڈر ورلڈ کا اس کے سامنے کھینچا تھا وہ اس کی ذات کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ ایام کی عجیب و غریب باتوں نے اس کے اندر ڈر بٹھا دیا تھا۔ انڈر ورلڈ کیا تھا، یہ کس قسم سے کام کرتا تھا، اس چیز کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اب تک اسے بس اتنا ہی پتہ چلا تھا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور پوری دنیا میں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ سعد نے اسے ان لوگوں کے آگے بھیج دیا تھا، شاید اس کی خوبصورتی کا سودا کیا تھا۔ سعد شادی کی پہلی رات بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ ایک ڈر اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ ہیر کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس کا کھینچا کھینچا سا رویہ، اسے ہاتھ تک نہ لگانا اسے عجیب تو بہت لگا تھا، کیونکہ ٹیلی فون گفتگو پر اس سے کافی بے باک ہونے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ فون پر اکثر اس سے بہت عجیب طرح کی بات کر جاتا تھا، جس پر وہ فوراً یا تو فون ہی بند کر دیتی یا کسی کے آنے کا بہانہ کر دیتی تھی۔
اماں جان کی موجودگی میں اسے سکون تھا، کیونکہ وہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں رکھ سکتی تھی، اور نکاح سے پہلے سعد اس کے لیے غیر مرد ہی تو تھا۔ امی کی وفات کے بعد بھی اس کی سعد سے بات ہوتی رہی تھی، اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس کے گریجویشن مکمل ہوتے ہی شادی ہو جائے گی۔ پھر اچانک ایک دن سعد نے جلدی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا، اور شادی کے دنوں کے درمیان سعد کی کوئی کال نہیں آئی تھی، اور نہ ہی سعد نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا جو ساری باتیں ایام نے اسے بتائی تھی وہ سچ تھی، یا وہ صرف سعد کو اس کی نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب کچھ بول رہا تھا؟ حقیقت جو بھی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ اب سعد کے لیے اس کے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رہی تھی، نہ محبت کی اور نہ ہی نفرت کی۔ وہ اس شخص کو یاد تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسے ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ یوں بند کمرے میں بیٹھ کر سعد کے نام پر آنسو نہیں بہا سکتی تھی۔ یہاں پر اس سے پیار کرنے والی وہ معصوم پیاری سی بچی تھی، اور پھر اس کی بہت پیاری سہیلی تانیہ، وہ اس کی محبت کی ناقدری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تم دونوں کچن میں ہو اور میں تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، یہاں تک کہ باغ میں دیکھ کر آئی، ہیر حشاش پشاش لہجے میں ان سے کہتی سلاد کی پلیٹ سے سلاد کھانے لگی تھی، جبکہ روحی اسے خوش دیکھتے ہی مچل اٹھی تھی اس کے پاس جانے کے لیے۔ شکر ہے تم کمرے سے باہر تو نکلی، بتاؤ کیا کھاؤ گی تم؟ میں ابھی تمہارے لیے بناتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ سلاد کھاتے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کل شام کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ مجھے سچ میں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بس کچھ بھی کھانے کو دے دو ابھی کے لیے، باقی شام میں تو ویسے بھی روحی کی اسپیشل ڈش کھائیں گے۔ وہ روحی کے چھوٹے سے ہاتھ کے آگے مکہ بناتے ہوئے بولی، تو اس نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ تانیہ اسے اس طرح خوش دیکھ کر اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتی جلدی سے کھانا لیے باہر ٹیبل پر آ گئی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کی سنگت میں بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ ساری سوچوں کو پیچھے دھکیل کر اس نے خود کو پرسکون کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ باہر اس کی عزت اور جان کو خطرہ تھا۔ اگر خطرہ صرف جان تک محدود ہوتا تو شاید وہ کسی غیر کے گھر میں پناہ لینے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتی، لیکن وہ لوگ شاید اس کی عزت کا بھی سودا کر چکے تھے، کیونکہ جس انداز میں ایام نے اسے بتایا تھا، وہ شاید نہیں یقیناً ان لوگوں کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور وہ اپنی عزت پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہیر تانیہ سے ہر بات کھل کر لیتی تھی، اور ایام چاہتا ہے کہ جب تک ہیر اس ٹینشن سے باہر نہ نکل آئے تب تک وہ اسی کے گھر میں رہے، اور اس کے لیے وہ اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر چکا تھا۔ وہ شخص شاید اس بات سے باخبر تھا کہ اس کے لیے کسی انسان کے ساتھ اس گھر میں رہنا آسان نہیں، تبھی اس نے اس کے لیے ایسا کیا تھا۔ شاید نہیں یقیناً اس کی نظروں میں بہت مہان بننا چاہتا تھا، لیکن ان سب چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اسے کوئی مضبوط پناہ گاہ نہیں مل جاتی وہ اس گھر سے نہیں نکلے گی، اور یقیناً اس کے لیے یہ فیصلہ بہتر نہیں بہترین تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو اسے اپنے گارڈن کی طرف چہکتی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں سے ایک آواز ہیر کی بھی تھی۔ یہ وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکان آ گئی تھی۔ وہ اپنے خول سے باہر نکل رہی تھی، اور وہ بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ اسے اس طرح سے خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا بنا انہیں مخاطب کیے ہوئے۔ اس وقت روحی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئی تھی، جبکہ تانیہ اور ہیر اس سے دور بھاگتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو قبول کر لے گی، اور کسی بھی نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم تو لگ جاتا ہے۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا۔ تو شاپنگ کب سے شروع کرنی ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو باہر آ کر ان کے ساتھ میز پر کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔
شاید نہیں، یقیناً اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں، شاپنگ کب سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ میں اسی مہینے کے اینڈ پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اب تم کافی بہتر ہو۔ وہ پچھلے 4 دن سے اس کی روٹین دیکھ رہا تھا، وہ نارمل ہو چکی تھی، اب وہ اکیلے نہیں رہتی تھی۔ سارا وقت اس کا تانیہ اور روحی کے ساتھ گزرتا تھا، اور وہ اس کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن رات کا کھانا وہ باہر ٹیبل پر ہی کھاتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا، لیکن آج اچانک اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور آپ سے تو ہرگز نہیں۔ پلیز اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ میں بہت جلد اپنا بندوبست کر لوں گی۔ آپ کو میری وجہ سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روحی کو اس نے بہت مشکل سے خود کو دوست کہنے پر منایا تھا، ورنہ وہ تو ماما جانی کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، یہ بات سمجھ لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور شادی تو میں تم سے ضرور کروں گا۔ شادی کے لیے اسی مہینے کے اینڈ تک تاریخ نکلوانی ہے۔ نکاح کے لیے 28 تاریخ مناسب ہے۔ دیکھیں، میں بنا عدت کے کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ میں نہیں جانتی کہ عدت کے لیے کون سی شرائط ہونا ضروری ہے، لیکن میرے اطمینان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب کہ تم اس ساتھ کے نام پر اپنی زندگی کے دنوں کو برباد کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کرنے دوں گا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں کسی کے نام پر اپنی زندگی کے دن برباد نہیں کر رہی، بس میرا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تم عدت پوری کرنا چاہتی ہو یا اپنا ذہنی سکون چاہتی ہو، لیکن 4 مہینے کے بعد روحی کی دوسری سالگرہ ہے، اور میں تب تک تمہیں وقت دے رہا ہوں ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے، اور باقی اس گھر سے تم کہیں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی فضول کی سوچیں پالنے کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں یہ 4 مہینے کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ تمہیں دیا وقت ہے۔ میں تمہیں کسی طرح کی ٹینشن میں نہ دیکھوں۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم یہیں جس طرح سے رہنا چاہتی ہو آرام سے رہو۔ باقی میری طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ہیر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ شخص اتنی آسانی سے مان گیا تھا، یہ سوچ کر عجیب تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن 4 مہینوں میں وہ اپنے لیے بہترین انتظام کر سکتی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے والی تھی۔ وہ اس سے کچھ مانگ تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس کی ذات پر احسان تو کر سکتا تھا۔ ایک ضرورت مند بہن سمجھ کر ہی وہ اسے اس مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ وہ کم از کم اس سے اتنی امید تو کر ہی سکتی تھی، آخر ان دونوں کا خون کا رشتہ تھا۔ شاید وہ سچ میں ساتھ کے نام پر اپنے دن برباد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے بالکل ہی اس کے سامنے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ عجیب سے دن گزر رہے تھے۔ وہ اس سے مکمل پردہ کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کھانا کھا لیتی تھی، اور صبح اس کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلتی تھی۔ ایام اسے سمجھا چکا تھا اس پر عدت فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات سمجھنے کو وہ تیار نہیں تھی۔ اس وقت اسے کچھ بھی کہنا اسے مزید خود سے بدگمان کرنے کے مترادف تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ ایک ماہ ہونے کو آیا تھا، وہ اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ روحی کی سالگرہ کے دن ہی وہ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے حساب سے 4 مہینے بہت تھے اسے اس رشتے سے نکلنے کے لیے۔ وہ مسلسل اپنے بھائی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ نمبر ہی بدل چکا تھا، اس کا نمبر نہ لگا۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کا بھائی سعودیہ میں تھا تو وہ یہی نمبر استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس اس کا پرانا نمبر محفوظ تھا، لیکن یہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کوشش چھوڑ نہیں رہی تھی، اور اس کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے شاید اللہ پاک نے بھی اس کی منزل آسان کر دی تھی۔
آج رات جب اس نے فون کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ خود بے یقینی کی کیفیت میں رہی۔ اپنے بھائی کی آواز سننے کے بعد بھی اسے یقین نہ آیا کہ وہ اپنی ماں جائی سے بات کر رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پرے دھکیلتے ہوئے اسے سلام دیا تھا۔ وعلیکم السلام چھوٹی، یہ تو ہے؟ کیسی ہے تو؟ ساتھ کیسا ہے؟ تیرا خیال تو رکھتا ہے نا؟ میری تو شادی کے بعد تم لوگوں سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں آتے ہی نمبر بدلنا پڑا تھا مجھے۔ آج کچھ پرانے نمبرز نکلوانے کے لیے یہ نمبر استعمال کیا۔ تو سنا۔ وہ اس کی اداسی نوٹ کیے بنا بولنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے دل کا حال سنائے گی، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اپنے بھائی کو کچھ بتانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بات چھپانے والی تو نہ تھی۔ اس کا بھائی حق رکھتا تھا یہ جاننے کا کہ جس شخص کے ساتھ وہ اسے چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ ساتھ نے مجھے طلاق دے دی بھائی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی میرا قصور کیا تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی بنا کوئی وجہ بتائے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی، کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا بات ہوئی تھی تم دونوں میں؟ حالات اتنے برے کیسے ہو گئے کہ بات طلاق تک جا پہنچی؟ کب ہوا یہ سب کچھ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، مجھ سے کچھ بھی چھپانا مت۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا، نہ تو کچھ بتانے لائق ہے اور نہ ہی کچھ چھپانے لائق۔ ہم دونوں میں شادی کے شروع میں ہی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کی رات وہ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے شادی کے اگلے دن ہی مجھے اور اپنی ماں کو اپنے کزن کے گھر پر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر یہاں آئے 18ویں دن اس نے مجھے طلاق دے بھیجی۔ ہم دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس چیز کی جتنی وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے کسی انڈر ورلڈ کے آدمی کے ہاتھوں بھیج دیا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ان کا تعلق اتنے خطرناک لوگوں سے ہے۔ اس نے کافی بڑی رقم لے رکھی تھی ان سے، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے خطرناک ہیں تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب وہ لوگ میری تلاش میں ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں اس وقت سعد کے کزن کے گھر پر ہی ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید بھائی ہونے کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی اور نہ ہی آپ کو کسی مسئلے کا شکار ہونے دوں گی۔ آپ پلیز مجھے وہاں بلا لیں، میں اپنا گزارا خود کر لوں گی۔ پلیز بابا کی طرح آپ مجھے نہیں چھوڑیے گا، وہ بھی یوں اچانک ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور آپ بھی میری شادی کے اگلے دن ہی بھاگ گئے۔ یہ بات ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتائی کہ ہمارے پاپا کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ حالات سے تنگ آ کر ہمیں چھوڑ گئے تھے، اور اب آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھ پر یہ آخری احسان کر دیجئے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی بات مکمل بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔